اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. سورہ غاشیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں نازل ہوئی. اس کے اندر 26 آیتیں اور 1 رکوع ہے. اس صورت کے اندر پہلے اللہ رب العزت نے کفار اور فجار کا ٹھکانہ اور ان کے کھانے اور پینے کا کیا انتظام رہے گا اس کو بیان فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا ٹھکانہ اور ان کے عیش و عشرت اور جو جو نعمتیں انہیں دی جائے گی اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا کہ تاکہ یہ لوگ میری قدرت کی نشانیوں میں غور کرے اور ایمان کے اندر داخل ہو جائے. آخر میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے. کسی کو زبردستی ایمان کے اندر داخل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر کوئی ایمان نہ لائے تو آپ کو فکر اور غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے. جو جیسا کرے گا اس کو اسی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. پہلی بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو ڈھانپنے والی آفت کی خبر پہنچی ہے. اس سے مراد قیامت ہے اور نفخ ثانیہ مراد ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو تمام مخلوق کو ڈھانپ لے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ بعض علاقے میں قیامت واقع ہو گئی اور بعض علاقے میں قیامت واقع نہیں ہوئی، یا بعض مخلوق فنا ہو گئی اور بعض مخلوق باقی رہ گئی. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب قیامت واقع ہوگی تو تمام کائنات کو ڈھانپ لے گی. کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام چیزیں فنا ہو جائے گی. جب قیامت واقع ہوگی تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ذلیل ہوں گے. اس دن وہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، محنت اور مجاہدے کیا کرتے تھے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کی دنیاوی یہ عبادت، دنیاوی مجاہدے کوئی کام نہیں آئیں گے. دنیا کے اندر وہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ تھکنے کے باوجود بھی وہ اسی میں لگے رہتے تھے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوں گے. صرف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا کلمہ ہے، اس کے اندر اتنا وزن، اتنی قوت، اتنی جامعیت اور اتنی تاثیر ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے آدمی ایمان اور خارج ایمان ہو جاتا ہے. اسی کلمے کی وجہ سے انسان ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یا اسی کلمے کو نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان ایمان سے باہر ہو جاتا ہے. جب وہ قیامت کے دن افسوس کریں گے اور ان کی دنیاوی عبادت ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں دے گی تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا. جب ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو جہنم میں وہ پانی مانگیں گے تو ان کو کھولتے ہوئے پانی سے پلایا جائے گا. اور وہ کھولتا ہوا پانی ایسا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو یہ دنیاوی پہاڑ بھی پگھل جائیں گے. اتنا سخت اور اتنا خطرناک وہ پانی ہوگا. پھر کھانے کے لیے مانگیں گے تو کھانے کے لیے ان کو خاردار، بدبودار، نہایت کڑوے درخت کے علاوہ اور کوئی چیز ان کو کھانے کو نصیب نہ ہوگی. یہ کھانا ایسا ہوگا نہ انسان کو فربا کرے گا، نہ انسان کو فربا کرے گا اور نہ انسان کی بھوک مٹائے گا. انسان جو کھانا کھاتا ہے ایک تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ انسان کے بدن کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہو، یا انسان کو بھوک مٹانے کی غرض ہوتی ہے. لیکن جہنم میں جو کھانا ملے گا نہ تو اس سے بھوک مٹے گی اور نہ انسان کے بدن کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوگی. یعنی جہنم کے کھانے میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. نہایت کڑوے درخت کھانے پینے کو ان کو دیے جائیں گے. فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ کہ آپ کو ڈھانپنے والی آفت کی خبر پہنچی ہے.
وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، وہ محنت کرنے والے تھکنے والے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، وہ آتش سوزا یعنی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، تسقی من عین آنیہ، اور کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے، لیس لہم طعام الا من ضریع، اور ان کے لیے خاردار بدبودار درخت کے علاوہ اور کوئی کھانا نہیں ہوگا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ فربا کرے گا اور نہ بھوک کو مٹائے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، یہاں سے اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کی صفات کو بیان کیا ہے اور نیک لوگوں کے ٹھکانے کو بیان کیا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو بہت سے انسان تر و تازہ ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دنیا کے اندر جو وہ محنت کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق عمل کیا کرتے تھے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچتے تھے، تو وہ اس دنیاوی عمل کی وجہ سے آخرت میں ان کو جو ثواب ملے گا، جو جنت ملے گی، وہ اس سے راضی ہوں گے، وہ اس سے خوش ہوں گے، اور ان کو ایک بلند مقام دیا جائے گا، ان کا ٹھکانہ جنت میں ہوں گا۔ اور جنت ایسی جگہ ہے وہ اس میں کوئی بیہودہ اور لغو بات نہیں سنیں گے، اس میں کلمات کفریہ باطلہ بھی آ گئے، اور گالی گلوچ، افطرا اور بہتان، الزام لگانا اور سب ایسے سب کلام آ گئے جن کو سن کر انسان کو ایذا تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے جنت کے اندر صرف اچھی ہی بات سنیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے یا حکمت سے بات کہیں گے، حکمت کی باتیں سنیں گے، کوئی بیہودہ کلام، بیہودہ باتیں نہیں سنیں گے۔ اور جنت میں چشمے جاری ہوں گے، طرح طرح کے چشمے ہوں گے، کافور کے چشمے ہوں گے، پانی کے چشمے ہوں گے، دودھ کے چشمے ہوں گے، اور اس میں اتنی بلند چارپائیاں ہوگی کہ اگر اس کی بلندی سے کوئی چیز گرائی جائے تو 40 سال تک بھی وہ اس کی تہ میں نہیں پہنچے گی۔ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعاً روایت نقل کی ہے، اگر اس کی بلندی سے کوئی تخت وغیرہ گرایا جائے تو اس کی تہ میں 100 سال میں پہنچے گا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چارپائیوں کی تختیاں سونے، زبرجد، موتی، یاقوت سے جڑی ہوئی ہوگی اور اتنی بلند ہوگی کہ اس کا حقدار اس تک نہیں پہنچے گا۔ جب وہ اس پر بیٹھنے کا ارادہ کرے گا تو وہ اس کے سامنے جھک جائے گی، یہاں تک کہ وہ اس پر بیٹھ جائے گا، پھر وہ اپنی جگہ بلند ہو جائے گی۔ وہ چارپائی مومنین کے لیے ایسے جھک جائے گی، ایسے پست ہو جائے گی جیسے اونٹ پست ہو جاتا ہے، یعنی اونٹ اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن سواری کے لیے وہ بھی نیچے جھک جاتا ہے اور پست ہو جاتا ہے۔ تفسیر ذخیرۃ الجنان میں اس کا ترجمہ کرسی سے کیا گیا ہے کہ بلند کرسیاں ہوگی، اور بعض تفاسیر میں تختوں سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ بلند تخت ہوں گے، مسحریہ ہوگی، الگ الگ ترجمے کیے گئے ہیں۔ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، اور پینے کے لیے آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی چشموں کے اوپر آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، گلاس رکھے ہوئے ہوں گے، کچھ بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سفر میں جاتے ہیں، راستے میں پانی کی ٹنکیاں لگی ہوئی ہوتی ہے، تو ان پانی کی ٹنکیوں کے پاس گلاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ پانی پینے کے لیے گلاس تلاش نہ کرنے پڑے، پانی پینے والے کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اسی طرح سے وہاں بھی گلاس رکھے ہوئے ہوں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے لگے ہوئے ہوں گے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قالینیں بچھی ہوئی ہوگی۔ انسان جس طرح چاہے بالکل سکون اور اطمینان سے بیٹھا ہوا ہوگا، ٹیک لگائے ہوئے ہوگا، اور قالینیں بچھی ہوئی ہوگی، بالکل راحت اور آرام کی زندگی اس کو نصیب ہوگی۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت کی وجہ سے خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، اور بلند جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، اور اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اور بلند مسحریہ ہوگی، واکواب موضوعہ، اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی گلاس رکھے ہوئے ہوں گے پانی پینے کے لیے، ونمارق مصفوفہ، اور تکیے لگے ہوئے ہوں گے، وزرابی مبثوثہ، اور قالین بچھی ہوئی ہوگی۔
افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے اونٹ کو تمام جانوروں میں سے سب سے الگ قسم کا جانور بنایا ہے۔ اونٹ سے سواری کا بھی کام لیا جاتا ہے، اونٹ سے دودھ کا بھی کام لیا جاتا ہے، اس سے نسل بھی بڑھتی ہے اور اتنا بوجھ ڈھوتا ہے جو دوسرا جانور نہیں ڈھو سکتا۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی ٹنکی لگا دی ہے کہ 8 یا 10 دن تک کا یہ پانی اس ٹنکی کے اندر جمع کر لیتا ہے، اور دور دراز علاقوں کا سفر طے کرتا ہے کہ اگر بیچ میں پانی اس کو نہ ملے تو تب بھی یہ آسانی کے ساتھ سفر طے کر لیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک یہ صفت رکھی ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر اس کی مہار پکڑ کے چلے تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ اتنا خوبصورت اور اتنا لمبا اللہ رب العزت نے اونٹ بنایا ہے، اور جب اس پر سواری کے لیے سوار کیا جاتا ہے تو یہ بالکل پست ہو جاتا ہے، نیچے بیٹھ جاتا ہے اور بوجھ کو لے کر پھر اٹھ جاتا ہے، ورنہ کسی اور جانور کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی جتنی اونٹ کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے کہ یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اتنا لمبا چوڑا آسمان اللہ رب العزت نے بغیر ستون کے قائم کر دیا ہے، بغیر ستون کے کھڑا کر دیا ہے، اور جس دن سے بنا ہے آج تک اس کے اندر کوئی کمی یا کوئی سوراخ نظر نہیں آیا ہے۔ اور یہ لوگ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو کس طرح سے گاڑ دیا ہے۔ جس دن سے اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو گاڑا ہے اس دن سے آج تک ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں، کتنا لمبا زمانہ گزر گیا ہے، اور یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ اتنی لمبی چوڑی چکلی زمین اللہ رب العزت نے کیسے بچھائی ہے، تمام زمین کو ہموار بنایا ہے، بالکل مستوی برابر کیا ہے، اور اس زمین کو اللہ رب العزت نے بالکل گول بنایا ہے، لیکن انسان کو اس کی گولائی کا احساس نہیں ہوتا۔ جیسے چیونٹی کو گنبد کی گولائی محسوس نہیں ہوتی، ایسے ہی انسان کو اس زمین کی گولائی محسوس نہیں ہوتی۔ فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا ہے، والى السماء کیف رفعت، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اس کو بلند کیا گیا ہے، والى الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے اس کو گاڑ دیے گئے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے اس کو بچھایا گیا ہے۔ یہ 4 چیزیں اللہ رب العزت نے اس لیے بیان فرمائی ہے کہ اونٹ تمام جانوروں میں سب سے ایک الگ قسم کا جانور ہے، اور اس کے اندر جو حیوان سے مطلوبہ چیزیں ہیں تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرب کے اندر عام طور سے اونٹ ہی پائے جاتے تھے اور اسی سے سارے کام لیے جاتے تھے، سواری وغیرہ کے کام بھی اسی سے لیے جاتے تھے۔ جب اونٹ پر سوار ہونے کے لیے بیٹھتے تھے تو وہ آسمانوں کو دیکھتے تھے، چاروں طرف اپنے پہاڑوں کو دیکھتے تھے، نیچے کو دیکھتے تھے تو زمین نظر آتی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی ان نشانیوں کو بیان فرمایا ہے تاکہ انسان ہماری ان بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور کرے اور مرنے کے بعد دوسری زندگی کا انکار نہ کرے، دوسری زندگی کا یقین کرے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک سوال مقدر کا جواب دیا ہے کہ وہ لوگ مرنے کے بعد دوسری زندگی کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی یہ نشانیاں بیان فرمائی ہے کہ جب اتنی بڑی بڑی چیزوں کو ہم نے عدم سے وجود بخش دیا ہے تو پھر انسان کو مار کر دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر۔ یہ بیان فرمایا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، لوگ مانے یا نہ مانے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا گیا ہے کہ اگر وہ ایمان کے اندر داخل نہ ہو تو آپ انہیں قتل کر دے یا آپ انہیں زبردستی ایمان کے اندر داخل کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ جس شخص کو آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، آپ کی دعوت پہنچ گئی ہے، آپ کی دعوت اور پیغام پہنچنے کے بعد اگر اس نے روگردانی کی اور آپ کی دعوت اور پیغام کا انکار کر دیا تو اللہ رب العزت اس کو بہت بڑی سزا دیں گے، دنیا میں بھی بھوک، قحط سالی
اور قیدی بنا کر اور قتل کے ذریعے اللہ رب العزت نے سزا دی ہے، اور فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کام کرتے رہیے، اگر وہ نہیں مانتے تو آپ غم اور فکر میں مبتلا نہ ہو، آخر ایک دن انہیں ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیں گے، جس طرح سے وہ کرتے تھے اسی طرح سے ہم انہیں پورا بدلہ دیں گے، ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ تو فرمایا فذکر انما انت مذکر، کہ آپ نصیحت کیجئے، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا گیا۔ مسیطر پہ سین بھی بنا ہوا ہے، یہ سین سے بھی پڑھ سکتے ہیں بمسیطر، اور صاد سے بھی پڑھ سکتے ہیں بمسیطر، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے معنی آتے ہیں مسلط کرنا۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا، الا من تولی وکفر، مگر جس شخص نے روگردانی کی اور کفر اختیار کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ رب العزت اس کو بڑا عذاب دیں گے۔ ان الینا ایابہم، بے شک ان کا لوٹنا ہمارے پاس ہوگا، یعنی مرنے کے بعد وہ ہمارے پاس ہی لوٹ کر آئیں گے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا۔ رب العزت عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائے اور جنت و فردوس میں اعلیٰ اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔